اب پولنگ میں تو عاریہ صاحب دیکھیں چند دن رہ گئے. آپ نے زندگی گزاری سرکاری ملازمت اور ایڈمنسٹریشن میں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ 8 فروری کے دن کو کیا آپ اپنی مرضی کے نتائج نکال سکتے ہیں، اور اگر ہاں تو کیسے، اور اگر نہیں تو کیا مجبوری ہوگی؟ دیکھیں 1987 کے جو لوکل باڈیز کے الیکشن تھے، وہاں پہلی دفعہ میں پشین میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تھا. ٹھیک ہے. پھر کوئٹہ میں 88 لاکھ ہو گیا. پھر میں وہاں سے لے کے جب تک میں فیلڈ میں رہا ہوں تو 97 تک کے اس میں ریٹرننگ آفیسر رہا ہوں. پھر اس کے بعد ہائر اپ وہاں پھر آپ کو پتہ ہوتا تھا. میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ پورے کی پوری دھاندلی کی جو مشینری ہے یہ سول ایڈمنسٹریشن کی ہوتی ہے. اچھا. مطلب جو باقی مشینری ہے وہ پلے کرتی ہے بیک پہ رہ کے. ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز یا کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ٹوٹل وقت بہت تھوڑی ہوتی ہے. اگر لاہور شہر میں بھی دیکھیں تو 70 آدمی ہوں گے زیادہ سے زیادہ. اگر آپ کسی کو پریشر ڈالنا ہے تو ایس ایچ او یعنی وہ پوائنٹڈ کام کر سکتے ہیں. پوائنٹڈ کام یہی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اکرم سے کہیں کہ تمہاری ایسی کی تیسی، تم فلاں آدمی کے ہٹ میں بیٹھ جاؤ یا فلاں پارٹی میں شامل. پورے محلے پر اثر انداز ہونا مشکل ہے. ٹھیک ہے. محلے کیا بندہ بنے اٹھا. ٹھیک ہے. بندے کے لیے بھی تھانے کی نفری چاہیے ہوتی ہے، ایلیٹ فورس چاہیے ہوتی ہے، اور ان کو ایون یہ کہ گھروں کا بھی نہیں پتا ہوتا. یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ فلاں برادری کا کس کا. آپ خود سوچیں نا کہ ایک ایس ایچ او کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں میو برادری زیادہ رہتی ہے، لیکن ایک بندہ جو وہاں سے آتا ہے اور 3 سال کے بعد اس نے اور جگہ پروموٹ ہو جانا ہے تو اس کو تو میو کے خواب بھی نہیں آتے ہوں گے کہ میو کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک آرٹیفیشل سی صورتحال ہے جس کے اندر وہ کام کرتے ہیں. ان کا پہلا ایکسپیریمنٹ ہوا تھا. ایک تو 77 کو تو ہم بھول جائیں کیونکہ بھٹو نے کیا تھا اور بھٹو پیچھے تھا اور سول ایڈمنسٹریشن آگے تھی. جتنے ہی آپ آج روتے دھوتے ہیں یہی کیفیت اس وقت بھی تھی. 35 سیٹوں پہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ بھٹو صاحب کے تمام لاڈلے جہاں جیتیں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھٹو کو راضی کیا تھا کہ آپ کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. پھر 4 چیف منسٹر آ گئے، پھر باقی وزیر پہ آ گئے. اسی طرح لوگ اغوا ہوتے تھے، اسی طرح لوگوں کے بلا مقابلہ جتوایا گیا. کتنی بڑی بات. آج تو وہ نہیں کام ہوا. آج ایک سیٹ پہ بھی بلا مقابلہ نہیں جتوایا گیا. 77 میں لاڑکانہ میں جان محمد عباسی صاحب کو اغوا کیا گیا، وہ جیت گئے. گجرات میں ہوا ہے، باقی جگہ ہوئے، سب جگہ. اس کے بعد جو رزلٹ نکلا وہ اس کی کہانی بہت لمبی ہے. لیکن 77 کے بعد ایک لمبا وقفہ آیا ہے جس میں ضیاء الحق آیا ہے. ضیاء الحق نے نان پارٹی الیکشن کروائے ہیں، سب کچھ کروائے ہیں. نان پارٹی الیکشن میں مئی میں جنیجو صاحب کو فارغ کر دیا گیا. اس کے بعد 88 پہ پہلا تجربہ شروع ہوا اسٹیبلشمنٹ کا. جسٹس ایس اے نصرت واز چیف الیکشن کمشنر. میں کوئٹہ میں تھا. کوئٹہ میں حافظ حسین احمد اور فتح محمد حسنی کا مقابلہ تھا. ایک کنکلینیشن تھی کہ جتنا. اب ہوتا یہ ہے کہ 97,000 پولنگ اسٹیشن ہے آپ پورے پاکستان کو 5,45,000 پولنگ سٹاف ہے. آپ کسی کے کان میں جا کے نہیں کہہ سکتے کہ تم نے نواز شریف کو جتوانا ہے یا نہیں جتانا ہے. ہر ٹیچر کی اپنی، ہر پولنگ سٹاف میں ہر بندے کی اپنی اپنی صورتحال ہوتی ہے. یہ مینج نہیں ہوتا. پوری کوشش کی. حمید گل صاحب نے تمام پارٹیاں نواز شریف صاحب کی جھولی میں ڈال دیں. ٹھیک. ریسورسز سب کچھ ہر چیز. 51 ووٹ نواز شریف کے اور 82 ووٹ جو تھے بے نظیر کے تھے. اچھا اس کے بعد لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ بعد میں کیسے ہو گیا. بعد میں صورتحال یہ ہوئی ہے کہ پہلا کمپرومائز کیا بے نظیر نے حکومت لینے کے لیے، جو کمپرومائز عمران خان نے کیا 2018 میں. میں سعادت یعقوب علی خان کو وزیر خارجہ لگا لوں گی، میں وی اے جعفری کو وہ لگا لوں گی. وہ جب کمپرومائز ہوا تو پھر انہوں نے ان روڈ بنائی ہیں پارٹیوں کے اندر. پھر انہوں نے پیر پارٹی کے بندے توڑے تو نون لیگ میں لے گئے، نون لیگ کے بندے توڑے تو وہ پھر اس طرح پھر انہوں نے مینج کرنا شروع کیا. یہی وجہ ہے کہ 88 کے بعد جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں وہ پری پول ریگنگ کے الیکشن تھے. اب آتے ہیں الیکشن پولنگ ڈے کی. دیکھیں پولنگ ڈے کے اوپر 5 بیسک طریقے ہیں دھاندلی کرنے کے، جن میں سے ایک پولنگ ڈے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلا طریقہ ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ پوری محنت کے ساتھ ڈی لمیٹیشن کی جاتی ہے تاکہ فلاں آدمی جیتے اور پکا جیتے. جیسے چودھری پرویز لائی کی جو گجرات کی سیٹ ہے، آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، وہ یوں گھومتی ہے گجرات کے ارد گرد تاکہ جتنے جاٹ ہیں وہاں سے اسے ووٹ مل جائے. یہی بلوچستان میں بھی بینگلوں کو اس میں. عمران خان کا اس وقت جو صورتحال ووٹرز کی ہے وہ ان چیزوں سے بالا تر ہو چکی ہوئی ہے. ایک لکھا جا چکا ہوا ہے کہ ان کو جاٹ ہے یا گجر ہے اس نے آپ اور ساتھ سے ووٹ ڈالنا ہے. دوسری اس کے بعد یہ ہوتی ہے کہ الیکٹیبل جتنے بھی ہیں ان کو ایک دفعہ ان کی اسٹڈی کی جاتی ہے. مثلا مجھے جتوانا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ میرے مقابلے میں جو بندہ اگر یہ کھڑا ہے
تو اگر یہ کھڑا رہا تو میں ہار جاؤں گا. پھر اس کو کان موڑے جاتے ہیں, اس کے کیس نکالے جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. فلاں بندے کو ہروانا ہے تو اس کے مقابلے میں 2 بندے اس کے کھڑے رکھے جاتے ہیں تاکہ اس کے ووٹ تک پوری انجینئرنگ کی جاتی ہے اس کے ساتھ. اس وقت جو صورتحال میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مل کے اکٹھے کر کے ایک پارٹی کو بھی دے دیے جائیں تو بہت مشکل ہے کہ وہ عمران خان کو ہرا سکیں. آپ کی سروے اس بات پہ لیکن یہ کیا جاتا تھا, ایسے ہی جیتے جاتے تھے اور ان کے پاکٹس تھے. اس کی مثال میں بہترین آپ کو بتاتا ہوں. جو 20 سیٹس تھیں جو حمزہ شہباز نے جن کو چیف منسٹر بنایا تھا, یہ وہ سیٹیں ہیں جو سلیکٹڈ اینڈ پن پوائنٹ اسٹیبلشمنٹ کی سیٹیں تھیں. یہاں انہوں نے صبر بنایا ہوا تھا کہ اگر نوانی کو پیپل پارٹی میں بھیجنا ہے تو پیپل پارٹی جیتے گی, ننگیال کو نون لیگ میں بھیجنا ہے تو یہ 20 سیٹیں اپنی تمام آڈز کے ساتھ ہارے ہیں. حمزہ شہباز چیف منسٹر, قمر جاوید باجوہ عوامی چیف, اور سکندر سلطان جو ہے یہ چیف. اس سے زیادہ آڈ صورتحال عمران خان کو بھی نہیں مل سکتی باقی میں. تیسری جو صورتحال ہوتی ہے کہ آپ ووٹوں کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. شاہد باغ کا ووٹ جو ہے وہ ڈال دیا ادھر تاکہ لوگ ڈسٹرب ہو جائیں اس پورے علاقے کے, وہ بھی ایک. اب آتے ہیں صرف پولنگ ڈے کے دھان. پولنگ ڈے میں 2 طریقے سے دھاندلی ہوتی ہیں. میکسیمم 10 سے 25,000, میکسیمم 10,000 اور 25,000, اس سے زیادہ کی دھاندلی نہیں ہو سکتی. اچھا, یہ تو بہت بڑی دھاندلی ہے. اور یہ صاحب میں بتاتا ہوں وہ بھی کیسے, میں بتاتا ہوں کیسے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 10 سے 25,000 ووٹ جو ہے یہ بہت بڑی نہیں بنتی, مارجن کی بات میں. یہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ 4 پولنگ اسٹیشن سلیکٹ کیے جاتے ہیں, 4 سے زیادہ کبھی کسی حلقے میں سلیکٹ نہیں کیے گئے. اچھا, مطلب مجھے اگر جتوانا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ میرا کون سا ایسا پولنگ اسٹیشن ہے کہ جہاں سارے کے سارے ووٹ 100% دلوائے جائیں تو میں جیت. اور وہ پچھلے ڈیٹا سے ملے گا, ڈیٹا سے سب کو پتا ہوتا ہے لوگوں کو. جو مطلب آپ فیلڈ میں گئے لوگوں کو پتا ہے, لوگوں کو ایک گھر کا پتا ہوتا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں شہر میں دھاندلی کرنا مشکل ہے, گاؤں میں دھاندلی کرنا 10 گنا زیادہ مشکل ہے. اس کے دھاندے کا پتا ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک ادھر سے آگے. اچھا, اس کے بعد وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پولنگ ایجنٹس بھی اپنی مرضی کے لگوائے جاتے ہیں, وہ پارٹی کے اندر ڈالے جاتے ہیں سب کچھ, وہ ایک 100% مردوں کے بھی ووٹ ڈال دیے گئے. دوسری طرف آپ کو میں نے ہروانا ہے تو آپ کا پولنگ جو بوتھ ہے, ایک تو اس کو آپ کے علاقے سے تھوڑا اس طرف کیا جاتا ہے جہاں آپ ایکسیسیبلٹی کم ہو کبھی, اور پھر وہاں صبح 9 بجے لڑائی کروا دی گئی, پھر 11 بجے لڑائی کروا دی گئی. یہ یوں مارجن یوں کم کیا جاتا ہے اور جو یوں بڑھایا جاتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اب دیکھیں وقت کے ساتھ اس دن میں کم از کم 5 چیف سیکرٹری ہم لوگ سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہتے یہ ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم الیکشن کے دن دھاندلی کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو گیا. 2-3 چیزیں اس کی بتائی ہوئی. سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ 1988 میں جب دھاندلی کرتے تھے تو شناختی کارڈ کی مشینیں ایک کمرے میں لگی ہوتی تھیں, بڑی آسانی سے ہو جیسے آپ آج کل, اور عورتوں کی تصویر نہیں ہوتی تھی, انگوٹھا ہوتا تھا. ٹھیک, بیلٹ پیپر جو ووٹنگ لسٹ جو ہوتی تھی وہ عموماً کاربن پیپر کے اوپر وہ بن کے اس کی کاپیاں ملتی تھی, فوٹو کاپی بھی نہیں ہوتی تھی. وہ کاربن پیپر والے بیچارہ بیٹھ کے بنایا کرتا, اس سے پیسے لیتے تھے. بغیر الیکشن کمیشن کی جو امپلائیز ہوتے تھے ان کی سال کی کمائی نکلتی تھی, اس چکر سے پیسے لیتے تھے. تو ایک تو وہ, اور آخری وقت تک اس میں ایڈ ہوتے رہتے تھے, لسٹ میں ایڈ ہوتے رہتے تھے. ایک تو بہت آسان, اس کے باوجود بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 88 میں جیت نہیں سکے تھے. 2002 میں ان کا ایکسپیریمنٹ تھا شناختی کارڈ, باقی ساری چیزیں, اور بڑے یہ کانفیڈنس سے ہم جیت جائیں گے. 2002 میں انہوں نے 2 سال نیب کے لگائے تھے. نواز شریف صاحب بھی جا چکے تھے, یہ بھی سب کچھ نواز شریف جا چکے, نواز شریف صاحب ملک پہ نہیں, پوری پارٹی تو برباد کر دی تھی انہوں نے. کون تھا جو اس کو جھکا نہیں دیا گیا تھا اپنا چوری شجاعت کے آگے ان کے سامنے. MMA ان کے ساتھ تھی, پوری ویز اے فورس ان کے ساتھ تھی. یہ 2002 میں 2 سال انہوں نے, اور آپ یہ جو کالا والا آپ کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح نیب کی ہوتے تھے وہ عقوبت خانے, جس کے اندر روشن دان نہیں ہوتا تھا, یہ بند ہوتے تھے, اور اس کے اندر انہوں نے 90 دن تک لوگوں کو رکھا ہے. اور میں کہانیاں سنتا تھا تو لوگوں کو سب سے آنسو, بوڑھے بڑے لوگ, ماشاءاللہ اب تو آپ کو خود بھی رہنے کا تجربہ آپ تو اس کے باوجود جب یہ الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں تو مشرف حیران رہ گیا تھا. طارق عزیز کہتا ہے کہ مجھے دکھتا جاتا تھا تو اس کا پارا چڑھتا تھا, ہو کیا گیا. 13 سیٹیں کم تھی ظفر اللہ جمالی کو جتانے کے لیے. بے نظیر واز کانٹیکٹڈ تھرو امریکہ, اور یہ مجھے بہت ایسا تھا کہ رابطہ ہو رہا تھا اس وقت مجھے پتا تھا. ٹھیک, اس نے گن کے 12 بندے نکالے تھے, کہتی تھی کہ 13واں بندہ میری پارٹی سے نہیں نکلتا, لوگ کہتے ہیں ہمارے کیریئر خراب ہو جائے گا. نوریز شکور کو نکالا تھا, فیصل صالح حیات کو نکالا تھا, راؤ سکندر کو یہ سارے لوگ جو تھے پیٹریاٹ بنا تھا. پھر آف آل آڈس اعظم طارق
جس کو خاص طور پہ سمجھا گیا تھا کہ دہشت گرد ہے, اس کو نکال کے ووٹ ایک دیا تھا ظفر اللہ. ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ کی اوقات کسی چیز پہ یہ ہے کہ اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو 2002 واز آئیڈیل. اس سے بہتر نہ کوئی چیز ملتی تھی, نہ عمران خان تھا, نہ پیپل پارٹی کا کوئی وجود تھا, نہ نون لیگ کی کوئی صورتحال تھی. اس کے باوجود دھاندلی نہیں کر سکے. جماعت اسلامی ان لوگوں کی کیا چیز. اچھا, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ اب آتے ہیں اس ساری سینیریو کے آخری کہ گنتی. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آر ٹی ایس بیٹھ گیا, یہ میں اس پولیٹیکل نعرے پہ. اچھا, یہاں پہ میں 1 منٹ آپ کو روکوں گا. 1 منٹ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آر او ہے, آپ ایک آر او ہیں, آپ کیا انڈیپینڈنٹلی آربیٹریریلی لکھ دیں گے کہ جناب اے کے ووٹ 1 لاکھ ہیں اور دوسرے کے 97,000؟ نہیں لکھا جا سکتا, نہیں لکھا جا سکتا. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولنگ اس وقت وہ آتے ہیں نا, جو ہوتا یہ ہے کہ ایک لوگ صرف پی ٹی آئی کے 2 بندوں کو نکال دیں گے آپ, 2 آپ پولنگ ایجنٹ رکھ سکتے ہیں, ایک منیمم 1 اور باقی 2 آپ طریقے لبیک والے کو کہاں سے نکالیں گے, آپ پیپلز پارٹی والے کو کہاں سے نکالیں گے, آپ کوئی اور انڈیپینڈنٹ کھڑا وہ اس کو کیسے نکالیں گے, آپ جماعت اسلامی والے کو کہاں سے نکالیں گے. یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جو بوتھ کی فضا ہوتی ہے اس کے اندر 4 وہ بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور باقی یہ بیٹھے ہوتے ہیں. اب آتے ہیں کہ اوور آل فضا جو ایڈمنسٹریٹو آپ کی کیا ہے, کہ آپ کتنی کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ اندر جا کے موریں لگانے والے. اکثر اوقات ہوتا ہے یہ کیونکہ یہ میڈیا کی چیزیں نظر آتی ہیں, اس لیے میں اس کو اس لیے نہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. پاکستان کے اندر ٹوٹل ملا کے پاکستان کی پولیس فورس ہے جو 4 لاکھ کوئی 25 یا 30 ہزار ہے. ایک اس طرف جانے سے پہلے اور صاحب معذرت کے ساتھ مجھے ذرا واپس آگے, وہ جس دن رزلٹ آپ ڈی آر او نہیں کر سکتے, آپ ریٹرننگ آفیسر ہیں, آپ رزلٹ کس بنیاد پر؟ پہلی بات ہے کہ ہر پولنگ آفیسر نے سائن کر کے فارم 14 دیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور تمام پولنگ کو اس فارم 14 جو ہے اسی کی بنیاد پہ آگے کنسلٹیشن ہوتی ہے. اس کے آگے اس کے پاس ایک بڑا اصل پڑا ہوتا ہے, وہ ادھر سے اس بس 160 پولنگ اسٹیشن ہے نا, وہ اس کو لکھتا جاتا ہے, نیچے سے جمع کر, اس سے زیادہ تو کر نہیں سکتا وہ کچھ. اچھا, وہ اپنی طرف سے کوئی نمبر نہیں کر سکتا, ایڈ نہیں کر سکتا. کیونکہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ دراصل آر او کے پاس بڑے آربیٹریری کوئی ایک زیرو اختیار نہیں ہے, زیرو اختیار نہیں ہے. دی میکسیمم اختیار جو ہے وہ پولنگ آفیسر جو ہے نا, کیا اس کو کہتے ہیں, وہ جو پریزائڈنگ آفیسر, اس کے پاس 6 مہینے سزا وہی دے سکتا ہے. آر او کے پاس کوئی اختیار نہیں. تو پریزائڈنگ آفیسر کے لیے تو قانوناً لازمی ہے کہ وہ اپنے پولنگ اسٹیشن پہ جو بھی رزلٹ بنے اس کو چسپاں کرے اور ان کو کاپی دے. جی, ان کو کاپی, ان کے پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہوں. یہ اتنا زبردست ان کا نظام ہے. دیکھیں میکسیمم یہی ہوتا ہے نا کہ آپ دوبارہ اس کو گنتی کر لیتے ہیں. اس کی غافل حسین احمد کی وہ یہ تھا کہ میں واقعی ایک ایڈیشنل سائن جاتے اکبر آزاد, وہ انہوں نے کیا یہ کہ جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے باہر جا کے نا اعلان کر دیا کہ فتح محمد حسنی جیت گیا, اور بلوچستان وہاں چلنا شروع ہو گئی اپنا خوشی میں. ابھی ہم نے کاؤنٹنگ کمپلیٹ کر رہا تھا میں بیٹھ کے اندر, تو وہ انہوں نے ہو گیا تو کنفیوژن کریٹ ہونے. میں نے دونوں کو بلایا, میں نے آ کر رزلٹ لے لو, آپ حسین احمد بھی اور ان کو بھی. باہر سے میں نے تالا لگوا دیا, میں نے کہا کاؤنٹنگ ہوگی تو باہر نکلو گے. اچھا, اور اس طرح حافظ حسین احمد صاحب جیتے تھے. صبح سویرے ہم نے دوبارہ کھلوا دیے. میں نے کہا میں ری کاؤنٹنگ پہ بلیو ہی نہیں کرتا, کھولو لاکھ دوبارہ لگ جائے گی. سارے پریزائڈنگ افسر جہاں بیٹھے ہیں, میں نے کروا دیا تھا. تو یہ اتنا مشکل کام نہیں, حالانکہ اس وقت پوری چاہتے تھے وہ لوگ. اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو ایک کالے دروازے میں بیٹھ کے پیچھے جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے نا پہلے, یہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ اس وقت ملک میں طوفان ہے؟ کیونکہ جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ 8 جولائی کی 7 بجے سے پہلے 8 فروری سے 7 بجے سے پہلے 7 فروری کی صبح عوام شروع میں دیکھتے ہیں مزاج کیسا ہے, 10 بجے تک دیکھتے ہیں مزاج کیسا ہے, 11 بجے جب ان کو نظر آتا ہے نا کہ ارد گرد کوئی کچھ نہیں ہے. یہ جلوسوں میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس گلی میں 4 چھپے ہوتے ہیں, 5 اس میں چھپے ہوتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں پولیس والا نہیں ہے تو ایک دم اکٹھے ہو جاتے ہیں گیدر کر. ایگزیکٹلی الیکشن میں بھی یہی ہوتا ہے, 10 بجے پھر کراؤڈ بننا شروع ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھیں کہ دھاندلی کے امکانات کافی کم ہیں, بہت کم ہے. ہاں ایٹ دا اینڈ یہ ہو سکتا ہے کہ 12 بجے کے قریب جو مجھے خوف آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس دن سے بچائے کہ خون خرابہ نہ ہو جائے. اللہ نہ کرے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میری ایک درخواست ہوگی کہ موبائل نہ بند کریں, کیونکہ افواہ بڑی بری چیز ہوتی ہے. سر موبائل بند ہوں گے تو پولیس والے کے بھی بند ہوں گے, اور پولیس والا وائرلیس پہ آئے گا, اور وائرلیس بڑی اوپن چیز ہوتی ہے. آپ نے دیکھا, ہمیں پتا ہوتا ہے, ایک بندے کو پتا چل جائے 10 لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ لوکیشن کیا چیز ہے. ٹھیک, تو ایک تو یہ. دوسرا سر
آخری میں بتاتا ہوں RTS یہ جو ہے نا یہ نعرے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے ایک سینٹ کی کمیٹی بنائی تھی جی ہاں کہ گاندھی کے اوپر کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہوتے نہیں. خود عمران خان نے 4 حلقوں کا کہا تھا, ختم ہو گیا. سر اس سے زیادہ PDM کو حکومت ملی 16 مہینے حکومت کر کے, کوئی الیکشن پہ 2018 کے الیکشن کو یہ سب جعلی کہتے رہے لیکن اس پہ تحقیق نہیں. میں آپ کو بتاؤں کوئی ایک بارے ثبوت پہ ہے نا, انڈیپینڈنٹ اگر الیکشن بھی کرایا جائے تو پری پول ریگنگ ہو سکتی ہے, لیکن اگر ایک دفعہ پبلک 8 فروری کو نکل آئی تو پھر 8 فروری کا رزلٹ سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے.